شاید مجھے نکال کر پچھتا رہے ہیں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ دوستو، کافی دن کے بعد آج ایک نئے موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کسی شعری کلام کا فنی جائزہ جو ہے ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں۔ بڑا ہی دلچسپ اور ٹیکنیکل قسم کا آج کا جو موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ شعری کلام کا فنی جائزہ لینے کے لیے آپ کو شاعری کا فن جو ہے اس سے آپ کو بخوبی آگاہی ہونی چاہیے۔ تو کوئی بھی شعری کلام آپ کے سامنے ہے، غزل، قصیدہ، کوئی نظم ہے یا مثنوی ہے، رباعی ہے، کچھ بھی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس شعری صنف کا تعین کرنا ہے کہ یہ نظم کی کون سی قسم ہے۔ کیا یہ غزل ہے؟ کیا یہ مرثیہ ہے؟ کیا یہ قصیدہ ہے؟ کیا یہ رباعی ہے؟ کیا یہ سانٹ ہے یا ہائیکو ہے؟ کیا ہے؟ یعنی یہ حیت کے لحاظ سے کون سی صنف ہے اور پھر موضوع کے لحاظ سے کون سی صنف ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ شاعر نے جو اس شعری کلام میں بحر استعمال کی ہے وہ طویل ہے یا چھوٹی ہے۔ یعنی اب آپ کو بحر کا جو فن ہے اس سے بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ بحر ہوتی کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعری کلام میں اس شاعر نے کون سی تشبیہات اور استعارات کا استعمال کیا ہے اور کتنا استعمال کیا ہے، اور تشبیہات اور استعارات کی نوعیت کیا ہے، کس قسم کی تشبیہات اور استعارات کا اس نے استعمال کیا ہے۔ کیا یہ تشبیہات اور استعارات مظاہر فطرت پر مشتمل ہیں، یعنی اس نے اپنے ارد گرد کے جو مظاہر ہیں ان سے یہ استعارات اور تشبیہات مستعار لی ہیں، یا ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہیں ان سے لی ہیں، یا اس نے تاریخی نوعیت کے تشبیہات اور استعارات کا استعمال کیا ہے۔ یعنی اس کی نوعیت کا آپ نے تعین کرنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ شاعر نے تلمیحات کا استعمال کتنا کیا ہے، یعنی کون کون سی تلمیحات استعمال کی ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں شاعر نے قدیم زمانے کی جو اساطیر ہیں یا جس کو ہم متھ کہتے ہیں اس کا کتنا استعمال کیا ہے، یعنی کون کون سی اساطیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں علامت نگاری بھی ہے اور کیا اس میں تجریدیت کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اب آپ کو تجریدیت کے فن سے بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ تجریدیت ہے کیا، اور شاعر نے کون سی علامتیں اپنی اس شعری جو نثر پارہ ہے اس میں استعمال کی ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ شاعر نے کیا اردو کے علاوہ بھی کسی اور زبان کی تراکیب کا استعمال کیا ہے، فارسی کی تراکیب کا استعمال کیا ہے اور کتنا استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر کا انداز کیا ہے، بیانیہ انداز ہے یا استفہامیہ انداز ہے، یعنی کیا وہ سوال پوچھ رہا ہے اپنی شاعری میں، جیسے مرزا غالب کی بہت ساری غزلوں میں ہمیں استفہامی انداز ملتا ہے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، یعنی کیا، کیوں، کیسے، کب وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے جو شعر میں یا شاعری میں جو استعمال ہوتی ہیں صنعتیں، کون کون سی صنعتوں کا اس نے استعمال کیا ہے، یعنی صنعت ایہام ہے، اسی طرح کی اور بہت ساری صنعتیں ہیں کہ اس نے کون سی صنعتوں کا استعمال کر کے اپنی جو یہ کلام ہے اس کو خوبصورت کیا ہے۔ اس کے علاوہ منظر نگاری کی کیا صورتحال ہے اور محاکات نگاری کی کیا اس میں صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو شعری پارہ ہے وہ طویل ہے یا مختصر ہے، یعنی طویل نظم ہے، مختصر نظم ہے، کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کیا ترنم بھی ہے، کیا اس کو گایا بھی جا سکتا ہے، جیسے غزل کو ہم گا سکتے ہیں، تو کیا جس شعری کلام کا ہم فنی جائزہ لے رہے ہیں کیا اس میں ترنم کی بھی کیفیت ہے، کیا اس کو گنگنایا جا سکتا ہے، کیا اس کو گایا جا سکتا ہے گیت کی طرح۔ اس کے علاوہ اس میں جامعیت ہے یا اس میں بلاغت ہے، آخر اس میں یہ خصوصیات ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بعض نظموں کے اندر کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جیسے مثنوی ہے یا اور بہت ساری نظمیں ہیں، تو اس میں ایک واقعہ چلتا ہے، تو کیا اس میں زمانی ترتیب ہے، یعنی شعری کلام میں ہم نے زمانی ترتیب کا تعین کرنا ہے کہ کیا اس میں زمانی ترتیب پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری نظموں میں کردار پائے جاتے ہیں، جیسے اقبال کی نظموں میں ہمیں کردار ملتے ہیں، جیسے ابلیس کی مجلس شورا کے اندر۔ اس کے علاوہ مثنوی سحر البیان
جو یہ مصنوعی ہے اس میں کردار ہوتے ہیں، تو ان کرداروں کی نوعیت کیا ہے؟ اس کے علاوہ تراکیب کا استعمال کس انداز سے کیا گیا ہے؟ اس کے علاوہ الفاظ جو اس شعری کلام میں استعمال کیے گئے ہیں سادہ ہیں یا ثقیل ہیں، کس قسم کی زبان کا استعمال کیا گیا ہے؟ اس کے علاوہ جو اس شعری کلام کا موضوع ہے کیا وہ بالکل آسانی سے ظاہر ہو جاتا ہے یا وہ لفظوں کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے؟ یعنی اس شاعری کے اندر جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ معنویت کے حامل ہیں اور موضوع تک رسائی آسانی سے ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، اس چیز کا آپ نے بھی تعین کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کیا اس شعری کلام میں نفسیاتی حربے بھی استعمال کیے گئے ہیں؟ یعنی بہت ساری نظموں کے اندر کردار ہوتے ہیں، انسانی کردار یا حیوانی کردار، تو ان کرداروں کے قول و فعل سے ہمیں انسانی نفسیات سے آگاہی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو کیا اس شعری کلام میں بھی ایسی صورتحال ہے؟ کیا شاعر نے نفسیاتی حربے استعمال کیے ہیں انسانی نفسیات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے؟ شکریہ۔